آکھا ایتھے درد سنائے جاندے نے اوتھے درد بڑھائے جاندے نے۔ قرآن کا ترجمہ کیا، قرآن کا محبت سے اتفاق ہو، سبحان اللہ۔ کہ ایک جھلک پئی جدوں یوسف دی ہاتھ کٹ لے عورتاں مصر دیاں بن ڈٹھیاں سونے دے نام اتھوں لکھاں سیس کٹائے جاندے نے بن ڈٹھیاں سونے دے نام اتھوں لکھاں سیس کٹائے جاندے نے۔ اور حدیث بات کا ترجمہ سورہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا فرشتے جو ہیں وہ 70,000 میری دربار پر صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، لیکن اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، جو ایک دفعہ آ جاتا ہے نا قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آتی۔ فرشتوں کی بات ہے جو ایک دفعہ سرکار کے روضہ اطہر پر حاضری دے دیتا ہے پھر 70,000 اور آ جاتی ہے صبح اور شام کو، اور قیامت تک جو ایک دفعہ آ گیا اس کی باری نہیں آتی۔ فرمایا لیکن جو سرکار کا کرنا پڑنے والے عاشق ہیں کوئی ہر سال جاتا ہے، ان کو بار بار بلایا جاتا ہے۔ زہری صاحب نے اس حدیث پاک کا ترجمہ کیا، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ کہ ایک باری فرشتے روزے تے جڑے آندے پھر نہ آندے نے سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے۔ خوش بختان محبوبہ دے دیدار کرائے جاندے نے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم والہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کے حمد و ثنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں عظیم درود و سلام۔ عزیزان گرامی، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان بچوں، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم ذکر کی محفل پاک میں تشریف فرما ہے۔ چند ایک منٹ آپ بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سماعت کریں گے۔ دیکھو نا، ذہنی طور پر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں کیونکہ جگہ تھوڑی کم ہے، تھوڑے کم آپ تشریف آگے لیں تاکہ آنے والے جو دوست ہیں ان کو پریشانی نہ ہو۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اتنا ذہنی طور پر ہمارے بزرگ قدرت اللہ صاحب کا کوئی بڑا اتنا بزنس نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش کوئی اتنا نہیں ہے، لیکن مدینے جانے کے لیے تو پیسے لگتے ہیں نا، تو مدینے بندہ پیسوں سے نہیں جاتا، جب مصطفیٰ کریم کا کرم ہو جاتا ہے نا پھر پیسہ نہیں دیکھا جاتا، نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ شکل دیکھی جاتی ہے، نہ علاقہ دیکھا جاتا ہے، نہ زبان دیکھی جاتی ہے، بس جب ادھر سے کرم ہو جاتا ہے تو پھر سرکار خود ہی سبب بنا دیتے ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔
کہ ہمارے بزرگ قدرت اللہ صاحب کے گھر والے مدینہ شریف کی حاضری کے لیے بڑی محبت کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ اور مفہوم سماعت کریں، اس لیے کہ آپ احباب تک قرآن پہنچے اور آپ کا دل خوش ہو جائے۔ مالک کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ 10-15 منٹ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بات سماعت کرنی تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ مالک کریم پروردگار نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، فرمایا جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، فرمایا پھر جاؤ، پھر میرے محبوب کے دروازے پر آ جاؤ۔ دیکھو نا، میں مثال دے کے قرآن پاک کو ذرا واضح سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، میں کوئی نقصان کروں، مثال ہے بابا قدرت اللہ صاحب کا، کوئی نقصان ہو جائے تو میں، ہمارے بزرگ لالا صاحب بیٹھے ہیں، وہ میں ان کی ریڑھی پہ چلا جاؤں گا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ کہیں گے جی غلطی، نقصان ہوا ہے، تو جس کا نقصان ہوا ہے، جس کا نقصان کیا ہے یا ہوا ہے، اس سے معافی طلب کریں۔ اللہ فرما رہا ہے جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اللہ فرما رہا ہے اپنی جان پر جب ظلم کر بیٹھو نا، پھر میرے یار کے دروازے پر آ جاؤ۔ اب ہم کسی سے پوچھ لیں کہ بھائی کسی نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وہ کہے گا نہیں جی، کوئی اپنے اوپر ظلم کرتا ہی نہیں۔ یعنی اب ہم میں سے کسی بندے کو بھی پوچھ لیں کہ کوئی اپنے اوپر آپ ظلم کرتا ہے، وہ کہے گا نہیں جی، کسی پر ظلم ہوتا ہے۔ اپنے آپ کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ تو ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، بات بڑی توجہ طلب ہے، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اپنی جان پر ظلم کیا ہے؟ جب مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہو تو بندہ دکان پر بیٹھا رہے، جب مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں، بندہ گرم بستر میں لیٹا رہے، اٹھنے کو جی نہ کرے، سمجھ لو وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ فرمایا جب تم اپنی جانوں پر، باپ بوڑھا ہے، دوائی لینے کو ترس رہا ہے، بیٹا خیال نہیں کر رہا، سمجھ لو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ بیٹی نوجوان ہو گئی ہے، اس لیے وہ اس کا عقد نہیں کر رہا کہ میری بیٹی کو اچھا گھر ملے گا، میری بیٹی کو کوئی اچھا بزنس مین رشتہ ملے گا، اچھا کاروبار والا بندہ ملے گا، تب میں رشتہ کروں گا، سمجھ لو وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے سادگی میں بھی اگر اس کا عقد کر دے، اس کے سر سے بھار اتر جائے گا، تب وہ اپنی جان پر ظلم نہیں کرے گا۔ جب یہ سارے گناہ، نماز کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا اور ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اللہ نے ہمیں دولت دی، پیسہ دیا، مال دیا، پھر اس کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو سمجھو ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ماں باپ بوڑھا ہے، اس کی خدمت نہیں کی تو ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو یہ حق سارے کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے حق ہے۔ نماز نہ پڑھی، اللہ ناراض ہوا،
جھوٹ بولا اللہ ناراض ہوا، ماں باپ کا حق ادا نہ کیا اللہ ناراض ہوا، روزہ نہ رکھا اللہ ناراض ہوا، نماز نہ پڑھی اللہ ناراض ہوا، اللہ کا حق ہم نے غصب کیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جب تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو پھر میرے یار کے دروازے پر آنا۔ یا اللہ جب ہم گنہگار تیرے ہیں تو ہمیں اپنا دروازہ دکھا کہ تیرے دروازے پر آئیں تجھ سے معافی مانگیں۔ فرمایا میرا دروازہ کوئی نہیں، میں تو دروازے سے پاک ہوں، میں رہنے سے پاک ہوں، میں گھر سے پاک ہوں، میں علی کل شیء قدیر ہوں، میری شان قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ہے، نہ میں نے کسی کو جنم دیا ہے نہ میں کسی سے جنم گیا ہوں، نہ میری شادی ہوئی نہ میرے بچے ہیں، میں علی کل شیء قدیر ہوں۔ پروردگار پھر دروازے کس پہ گئے؟ فرمایا جو دروازے والا بنایا ہے، جس کا چہرہ مدھوہات بنایا ہے، جس کی زلفیں ملیل کی بنائی ہے، جس کا سینہ علم نشرہ کا بنایا ہے، جس کی چادر مزمل کی بنائی ہے، جس کا چہرہ یاسین کا بنایا ہے، جس کو میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، اسی کا دروازہ میرا دروازہ ہے، اس کا بولنا میرا بولنا ہے، اس کا معاف کر دینا میں رب العالمین کا معاف کر دینا۔ فرمایا تمہیں میرا دروازہ نہیں ملے گا۔ جب بندہ نماز میں کہتا ہے نا یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تھوڑی بات آسان ہو جائے، اللہ فرماتا اللہ بندہ کہتا ہے نماز میں کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ فرماتا ہے میرا راستہ کوئی نہیں، راستہ اس کا ہوتا ہے جو چلتا ہے، میں چلتا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں تجھے راستہ دکھاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا اختیار کر جن پر میں نے انعام فرمایا ہے۔ نمازی کو حکم ہوتا ہے نماز پڑھنے والے رب کی بارگاہ میں سوال کرنے والے ان لوگوں کا راستہ اختیار کر جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ بندہ کیا کہتا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ یعنی اپنا راستہ دکھا۔ اللہ فرماتا ہے میرا راستہ کوئی نہیں، میرا راستہ کوئی نہیں، راستہ اس کا ہوتا ہے جو چلتا پھرتا ہے، میں چلنے پھرنے سے پاک ہوں لیکن بتاتا ضرور ہوں۔ مالک فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اس نمازی کو دعوت فکر دے رہے ہیں بھئی اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے والے بندہ جب نماز میں کھڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے سونے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ فرماتا ہے صراط میاں محمد بخش نے فرمایا اور نماز میں سوال کرنے والے رادے رادے اتے ہر کوئی آکے اتے میں بھی آکھا رادے کوئی اللہ کا دروازہ تلاش کرنا چاہے نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو دروازے سے پاک ہے۔ اس لیے جب گناہگار گناہ کر لیتا ہے میں پاپی تیرے دردی نہ کوئی اور ٹھکانہ۔ اللہ کی
کی بارگاہ میں سوال کرتے اللہ ہم گنہگار تیرے ہیں، دروازہ کسی اور کا دکھاتا ہے۔ مالک فرماتا ہے کسی اور کا دروازہ نہیں، حقیقت میں دروازے سے پاک ہوں، میں صورت سے پاک ہوں، میں بالوں سے پاک ہوں، میں چہرے سے پاک ہوں، میں ہاتھوں سے پاک، میں چادر سے پاک، میں پاؤں سے پاک۔ فرمایا دعا کے چہرے والا دیا تاکہ تجھے پتہ چل جائے، لیل کی زلفوں والا دیا تاکہ تجھے پہچان آ جائے، مزمل کی چادر والا محبوب دیا تاکہ تم اس کے دروازے پر آ جاؤ۔ جب تم اس کے دروازے پر آ جاؤ گے، اللہ فرماتا ہے جب میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے گا، اللہ فرماتا ہے میں پھر تمہیں معاف کر دوں گا۔ فرمایا جب کوئی میرے محبوب کے دروازے پر آ جاتا ہے، میرے محبوب کا دروازہ غیر کا دروازہ نہیں ہے، میرا اپنا ہی ہے، کیونکہ میرے تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، تو محبوب دیا ہے جس کو دیکھو، جس کا آنا جانا دیکھو، جس کے چہرے کی زیارت کرو، جو کھاتا پیتا بھی ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، شادی بھی ہوئی ہے، بچے بھی ہوئے ہیں، جنگیں بھی لڑی ہیں، کھایا پیا بھی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کیے ہیں۔ جب تم پریشان ہو جاؤ تو پھر اس یار کے دروازے پر آ جاؤ۔ کب جائیں؟ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، تو پھر وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے جس کو محبوب اپنے دروازے کی حاضری نصیب فرما دے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بڑی خوبصورت بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ایک بادشاہ، وہ اپنی سواریوں سمیت جا رہا کسی راستے پر، سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے اور ساتھ وہ بادشاہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے پاس ایک مسلح تھا، چٹائی تھی، وہ جتنی بڑی کرنا چاہتے، جتنے بندے ہوتے وہ ظاہراً وہ چھوٹی سی لگتی تھی، لیکن جتنے آپ کے پاس بندے ہوتے وہ اتنی بڑی ہو جاتی، تھوڑے بندے ہوتے چھوٹی ہو جاتی، بڑے زیادہ بندے ہوتے وہ زیادہ ہو جاتی، وہ آپ ایسے بچھاتے جتنے بھی بندے ہوتے اس کے اوپر بیٹھتے وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت وہ ہوا میں اڑتا جا رہا ہے، ایک پہاڑی علاقہ آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا میرا تخت نیچے اترا، نیچے اترا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جوتے اتار لو، سب نے جوتے اتار لیے، پہاڑ آئے، آپ گزرتے گئے، کافی دیر پیدل چلنے کے بعد پھر چٹائی بچھائی، کہنے لگے اس پر سوار ہو جاؤ، اپنے جوتے بھی پہن لو، سوار ہو جاؤ۔ وہ جو اس قافلے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے ہاتھ باندھے، عرض کی حضور کیا معاملہ ہے؟ کبھی آپ نے ایسے نہیں کیا کہ تخت اڑ رہا ہو، پھر نیچے اتاریں، پھر جوتے اتاریں، پھر پیدل چلیں، پھر تخت پر سوار ہوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اتنی بڑی عزت و احترام اس جگہ کی جائے، یہاں کوئی ہمیں کوئی ظاہراً نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی معتبر چیز ہی نہیں ہے، کوئی برکت والی چیز ہے ہی نہیں جہاں، تو اتنا عزت و احترام اور نیچے اترنا، پھر جوتے اتار لینا، پھر اتنا معاملات کرنا، تو یہ وجہ کیا ہے؟ اس بادشاہ کا نام تھا تبا۔ جب اس نے سوال کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تبا
اس نبی کی آمد ہونی ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے آخری نبی آئیں گے سبحان. لیکن یہ نہیں پتا کہ کب آئیں گے. فرمایا وہ اللہ کے نبی آئیں گے پتہ نہیں کب آئیں گے، لیکن جب وہ نبی آئیں گے مکہ میں تشریف لائیں گے پھر اس جگہ پر ان کا مزار شریف بنے گا. یہاں مدینہ منورہ بنے گا، اس نبی کا مزار شریف جہاں بنے گا، قبر مبارک جہاں بنائی جائے گی، اس علاقے کا نام یثرب ہوگا. جب وہ محبوب تشریف لائے گا تو اس کا نام مدینہ المنورہ بن جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہمیں نا اس نبی کی کچھ باتیں سناؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھ گئے. فرمایا سارے سامنے بیٹھو. آپ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے اونچی جگہ بنانا یہ نبیوں کی سنت ہے. سارے بندے نیچے بیٹھ گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام پہاڑ پر کھڑے ہو گئے. پھر میرے مصطفیٰ کریم کا میلاد شروع کر دیا. لوگ پوچھتے پھرے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، کس نے کیا ہے؟ ہمیں اس سے بات نہیں ہے. اور کوئی نبی ایسا دکھا جس نے میرے مصطفیٰ کا میلاد نہ پڑھا ہو. تو کہتے ہیں میلاد لکھا کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی نبی ایسا دکھا جس نے میرے مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر نہ کیا ہو. اور سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی امت کو مصطفیٰ کا میلاد سنایا ہے. اور پتہ چل گیا تو نبیوں کے ماننے والے ہوتے ہیں، میلاد انہیں کے گھر میں ہوتے ہیں اور وہی آج میلاد مناتے ہیں. ساڈا تے عقیدہ ظہوری صاحب پہلے لکھ گئے نے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے یارو. ذکر نبی دا کر دیا رہنا اور چنگا لگدا سلیمان علیہ السلام نے سونے مصطفیٰ کریم کا میلاد پڑھا. جب مصطفیٰ کریم کی شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت بتائی تو باہمیری کے دل میں پیار آ گیا. عرض کرنے لگا حضور اگر مجھے اجازت دے میں اسی جگہ پر ٹھہرنا چاہتا ہوں. ابھی مصطفیٰ کریم تشریف لائے نہیں، آپ کی ولادت ہوئی نہیں، مدینہ بنا نہیں. مدینہ شریف کی محبت پہلے اللہ نے دلوں میں ڈال دی. صبح میری ٹھہر گیا، 11 مشیر ساتھ لیے. آج کی حضور اگر اجازت دے میں اسی جگہ پر ٹھہرنا چاہتا ہوں. کیا کرے گا؟ کہنے لگا حضور یہاں بستی بناؤں گا، رہائش پذیر ہو جاؤں گا، آنے والے اس یار کا دیدار کروں گا، نہیں تو انتظار میں مر جاؤں گا. پھر تو بہو میری کیونکہ وقت کا بادشاہ تھا، علاقے کا بادشاہ تھا، پیسہ منگایا، سازو سامان منگوایا، بستی کھڑی کر دی، لوگ آباد ہو گئے. اپنے مشیر اپنے بیٹے کو ایک خط لکھا، یار میں تو بہو میری مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شانیں سن کر میرا دل کرتا ہے کبھی وہ وقت آئے مصطفیٰ کریم میرے سامنے آ جائے، میں چہرہ وضحا کا دیدار کروں، کلمہ پڑھ کے ان کی امت میں شامل ہو جاؤں.
بھی تھی نا ختم ہو گئی، ایک خط لکھا کہ یا رسول اللہ میں زندگی نے وفا کی تو آپ کی ملاقات ہوگی، اگر زندگی نے وفا نہ کی تو حضور میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور میں آپ کی امت میں شامل ہوتا ہوں۔ تو بہو میری بادشاہ 1000 سال پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، 1000 سال پہلے وہاں پر ایک بستی بنائی، لوگ آباد کیے، خرچہ کیا، لوگوں کا کاروبار چلوایا، اپنے پیسے دیے، سارا کچھ ہونے کے باوجود جب فوت ہونے لگا تو وہ خط اپنے بیٹے کو دیا اور وصیت کی کہ اگر تیرا بیٹا ہو تو اس کو دینا، اگر نہ ہو تو تیرا کوئی مشیر ہو، کوئی وزیر ہو، اس کو دے دینا، وصیت کرنا یہ خط نسل در نسل چلتا جائے، جب اس نبی کی آمد ہو تو ہی میرا خط اس کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ 1000 سال پہلے مصطفیٰ کے کریم علیہ السلام کے مدینہ شریف کی محبت دبا میری کے دل میں بیٹھ گئی۔ 1000 سال پہلے خط لکھا، وہ خط نسل در نسل چلتا ہوا چلتا چلاتا اب حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آ گیا۔ اونچی کہو سبحان اللہ۔ سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مکہ میں آپ تشریف لائے، پھر آپ نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا۔ جب اللہ کی توحید کی دعوت دی، لوگ دشمن ہو گئے، پریشان کرنے لگ گئے، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کافر بڑا مارتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم کسی اور شہر چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ کئی صحابہ اکرام مکہ شریف چھوڑ کر اور شہروں میں چلے گئے۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصطفیٰ کریم کی پاک بارگاہ میں آئے تو عرض کرنے لگے حضور میں قرآن پڑھتا ہوں، کافر مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، کافر مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، میں ذکر کرتا ہوں، مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں۔ جس کو اس دور میں دین کی خاطر مشکلات آئے تو وہ پریشان نہ ہو، ہمارے اوپر تو کوئی پریشانیاں نہیں آئی، اتنی سختی آئی نہیں جتنی صحابہ کرام پر آئی۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور میں کھل کے قرآن نہیں پڑھ سکتا، میں کھل کے آپ کی تعریف نہیں کر سکتا، میں کھل کر کے اللہ کی توحید بیان نہیں کر سکتا۔ یہ آج پابندیاں لگی ہیں کہ قرآن پڑھنا ہو، مصطفیٰ کریم کا ذکر کرنا ہو تو پہلے اجازت لینی پڑتی ہے، پریشانی کا عالم بنتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ اکرام کے دور کی بات ہے کہ جو دین پر چلتا ہے اس پر مشکلات آتی ہیں۔ دین کے لیے جب مشکلات آئے تو سمجھو صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں جانا چاہتا ہوں، کہیں اور چلا جاؤں تاکہ وہاں کھل کر کے آپ کا ذکر تو کر سکوں، آپ کی تعریفیں تو بیان کر سکوں، رب کی توحید کا اعلان تو کر سکوں، قرآن تو کھول کر کے پڑھ سکوں۔ اب تو میں اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہوں تو لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں۔ اور کوئی صحابی جاتا، سرکار اجازت دیتے جاؤ جس شہر میں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن جب صدیق اکبر گئے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صدیق تجھے اجازت نہیں، ذرا ٹھہر جاؤ، وہ وقت آنے والا ہے جب رب کی طرف سے پیغام آئے گا، پھر میں بھی ہجرت کروں گا، تو بھی ہجرت کرے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بس بات مکمل کرنے کی طرف آتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے سنا کہ رات ایک ایسی آنے والی ہے جس رات کو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، پھر ہم ہجرت کریں گے۔ صدیق اکبر عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے، اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کرتے، ساری رات مصطفیٰ کریم کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی مہینے گزر گئے۔ جس دن سے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایک رات ایسی آنے والی ہے جس رات کو ہم اس شہر کو چھوڑ کر کے کہیں ہجرت کر جائیں گے، اللہ
مولا کی طرف سے حکم آئے گا تو میرے ساتھ جائے گا۔ اس دن سے لے کر ہجرت کی رات تک صدیق اکبر نے گھر کا دروازہ بند نہیں کیا۔ مصطفیٰ کریم کی بات آمد کا انتظار کرتے رہتے اور ساری رات گزار دیتے ہیں۔ راتی راتیں گزارا میں رو رو کے، اور راتی راتیں گزارا میں رو رو کے، دن ہنس کے بکھاوا میں لوٹانا، راتی راتیں گزارا میں رو رو کے، دن ہنس کے بکھاوا میں لوٹانا۔ ساری رات انتظار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانتے تھے کہ کب وہ رات آنے والی ہے۔ یار صدیق اکبر کا امتحان تھا، وہ رات آئی جس رات مصطفیٰ کریم نے ہجرت کا رب کی طرف سے حکم آیا۔ سونے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا جی آقا، فرمایا آج رات تیرا بھی امتحان ہے، صدیق کا بھی امتحان ہے۔ اور کسی کے گھر میں چڑھ کر کے جانا یہ بھی عزت اور وقار کا کام ہے، کسی کو گھر میں بلا لینا یہ بھی عزت کا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ اور اہل بیت میں فرق نہیں کیا، اپنے بھائی پیر علی کو اپنے گھر بلا کے عزت عطا فرما دی، اور کسی کو اپنے گھر بلا لینا یہ بھی عزت کا مقام ہے۔ یار وہ کتنا عزت کا مقام ہے کہ کسی کے گھر پہ چل کے جانا، کسی کا گھر میں بلانا یہ بھی عزت کا مقام ہے، لیکن جس کے گھر میں چل کر کے بن جاتا ہے یہ تو اس سے بھی بڑا انعام ہے۔ صدیق اکبر کے گھر مصطفیٰ کریم چل کر کے گئے، مولا کائنات کو اپنے گھر بلایا، لیکن صدیق اکبر وہ شان والا وہ عظمت والا شخص ہے جس کے گھر مصطفیٰ خود چل کر کے تشریف لے کے گئے۔ مولا کائنات علی المرتضی کو خود گھر میں بلا کے عزت عطا فرمائی، صدیق اکبر گھر جا کے عزت عطا فرما دی۔ گھر بلایا اور کافروں کو پتہ چل گیا، بس میں بات مکمل کرتا ہوں، کافروں کو چل گیا پتہ کہ آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مکہ شریف کو ہجرت کر کے چلے جانا ہے۔ انہوں نے کئی نوجوان جنگجو اکٹھے کیے، جنگجو تیر انداز تلوار چلانے والے مجاہد جنگجو بڑے بڑے سرکوب بلائے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دروازے پر کھڑے کر دیے۔ بھئی جیسے ہی سرکار تشریف بار لائے تو بس تمہارا کام ہے قتل کر دینا ہے، قتل کے ارادے سے دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کو اپنے بستر پر سلایا۔ جب پتا ہو کہ دشمن جان کے دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں تو پھر اپنی جان کی بازی لگا کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بستر کی حفاظت کرنا یہ مولا کائنات کا کام ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی سو جا، اور کل سارے کافروں کی جو میرے پاس امانتیں پڑی ہیں وہ کل واپس کر کے تو بھی مدینہ شریف آ جانا۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا سے کسی نے پوچھا حضور آپ بڑی عبادت کرتے ہیں، بڑی ریاضت کرتے ہیں، بڑا اللہ سے ڈرتے ہیں، کوئی رات ایسی بھی ہے جس رات آپ سکون سے سوئے ہوئے ہو؟ فرمایا ہاں، میں ہر رات اس طرح سوتا ہوں
کہ علی جب میں بستر پر لیٹنے لگتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے علی شاید ہو سکتا ہے یہ تیری آخری رات ہو، سونے سے پہلے میں اٹھ جاتا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، ارادہ کرتا ہوں سونے کا، پھر دل میں خیال آ جاتا ہے علی شاید ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو، پھر کھڑا ہو جاتا ہوں، رب کی عبادت میں، رب کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ یار جس علی کا نام لینے والا بندہ کہے ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، وہ بندہ کتنا عجیب انسان ہے وہ کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ تو ہر رات ایسی گزارے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، تو پھر کھڑے ہو جائیں ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیں۔ آج 1400 صدیوں بعد آ کے بندہ کہے نہیں ہمیں تو لوڑ ہی کوئی نہیں نماز پڑھنے کی، ہمارا پیر تو علی ہے، ہمیں علی قیامت والے دن چھڑا لے گا، وہ تو حقیقت چھڑوا لے گا، لیکن اس علی کی شان تو دیکھ کے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور علی کے ماننے والا کہے نہیں ہمیں تو داڑھی کوئی نہیں، نہ نماز کی لوڑ ہے، نہ روزے کی، نہ زکات کی، ہمیں تو علی قبر میں چھڑوا لے گا، محشر میں چھڑوا لے گا، لطف بھی منگوائے گا۔ مولا کہ رات بتاؤ تو صحیح کوئی رات ایسی ہو جس رات سکون سے سوئے ہو؟ فرمایا ہاں ایک رات ایسی ہے جس رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے اپنے بستر عطا فرمایا اور ساتھ فرمایا علی کل سنو یہ ساری امانتیں کافروں کی واپس کر کے، یہ فلاں 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 کی امانتیں یہ واپس کر کے کل مدینہ شریف آ جانا۔ فرمایا بس جب مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا کہ کل یہ امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا، پھر علی نے یہ تہیہ کر لیا کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا ہے کہ علی کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ فرمایا اب مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا ہے کہ اب مجھے موت آئے گی نہیں جب تک میں سے وہ امانتیں واپس کروں گا نہیں، مدینے جاؤں گا نہیں، موت آئے گی نہیں۔ فرمایا اس رات میں اس انداز کے ساتھ سویا کہ آج میرے نزدیک موت نہیں آئے گی کیونکہ مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دروازے سے باہر نکلے، اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جلدی کر میرے یار کے دروازے پر جا، اللہ کرنا کیا ہے تیرے یار کی حفاظت کرنی ہے، سامنے جو بار کافر کھڑے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ فرمایا نہیں لڑائی نہیں کرنی، حفاظت نہیں کرنی، یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب کو کہو آقا کملی والے محبوب جی، فرمایا ایسے کرو، ایسے چپ کر کے نہیں جانا، زمین سے مٹی اٹھاؤ، یہ جو باہر نوجوان جنگجو لوگ کھڑے ہیں، زمین سے مٹی اٹھاؤ، یاسین کی تلاوت شروع کر دو، سورت یاسین شریف کی تلاوت بلند آواز سے کرو، ساتھ مٹی اٹھاؤ، مٹی اٹھا کے جو سامنے کھڑے ہیں ان کے سروں میں ڈال دو۔ یا اللہ وہ تو جنگجو ہیں، ان کے ہاتھ میں تو تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر ہیں، فرمان کوئی نہیں، جس کی حفاظت میں کرنا چاہوں گا اس کو کون مار سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھائی، یاسین شریف کی تلاوت شروع بلند آواز سے کی، اور جو بار کافر کھڑے ہوئے تھے آنکھیں کھلی تھی لیکن مصطفیٰ نظر نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ اور کافروں کی آنکھیں کھلی تھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ظاہری طور پر سامنے تشریف لائے، کافروں کو مصطفیٰ نظر نہیں آئے۔ پتہ چل گیا کافروں کو مصطفیٰ نظر نہیں آتے، ان کے سامنے سے بھی گزر گئے پھر بھی نظر نہیں آتے، عاشق سوئے ہوئے ہو مصطفیٰ خواب میں دیدار کروا دیتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، یا رسول، یا رسول۔
काफिर सामने खड़े हैं, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम यासीन शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, रब के हुक्म से बुलंद तिलावत कर रहे हैं। मुस्तफा करीम ने रब ने फरमाया महबूब कल मुझे ना ये कहे कि वो छुप करके चले गए, हमें पता नहीं चला, ऐसे करो इनके सरों में मट्टी भी डालो, जब सुबह इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, फिर ये देखेंगे हमारे सर का ये हाल किसने किया है, तो लोग कहेंगे जिसकी तुम तार में खड़े थे वही मुस्तफा तुम्हारे सर में मट्टी भी डाल के चले गए, तुम्हें पता ही नहीं चला। और जब काफिर खड़ा हो, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को काफिर देख नहीं सकता, सामने भी हो तो नजर नहीं आते। और जब आशिक अपने घर में मिलाद करवाते हैं यार, उस घर में भी तशरीफ ले आते हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इल्तिजा करते आका हम गुनाहगार सियाकार हैं, अपने घर को सजा के बैठे हैं, तेरी पाक बारगाह में हाजिरी का इरादा है, पर कमली वाले आका हमारा अकीदा है, जब आप कहीं का आपका कभी भी कहीं भी जिक्र होता है आप कर्म फरमाते हैं, हमारा अकीदा है यकीनन आप हरी आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, यकीनन आप हरी आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी होता मेरे घर में भी होता है चरागा या रसूल अल्लाह। मट्टी डाली, मैं बात मुकम्मल करूं, मट्टी डाल के चले गए, सुबह आंख खुली कि ये क्या हुआ, परेशानी बन गई। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ के करीब पहुंच गए। अब मदीने के सारे लोग, क्योंकि ये पहले इसका नाम मदीना नहीं था, यशरब था, यानी बीमारियों का घर था। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खबर हुई, सारे मदीने के लोग मुस्तफा करीम के इस्तकबाल के लिए तशरीफ ले गए। और एक मुगालता जो मैं उसकी इस्लाह करना चाहता हूँ, वो जगह मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखी है जिस जगह पर वो बच्चियों ने इस्तकबाल किया। लोग भी थे, नाबालिग बच्चियां थी, नाबालिग बच्ची यानी जिस पर पर्दा फर्ज नहीं है, यानी उस वक्त अभी पर्दे का हुक्म भी नहीं आया था, पर्दे का हुक्म आया बाद में, यानी औरत को पर्दे का हुक्म उसके बाद आया। पहले मुस्तफा करीम मदीना शरीफ तशरीफ लाए हैं और नाबालिग बच्चियों, छोटी बच्चियों ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया दफ बजाकर। बात समझ आ रही है? बस ये बात करके मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ। दफ बजा करके ना इस्तकबाल किया। वो दफ क्या थी? चारों साइड से उसकी लकड़ियां लगी हुई थी, दरमियान में बकरी का चमड़ा लगा हुआ था, और छोटी बच्चियों ने वो बजा करके तला अल बद्र अलैना